جہاد اصل شہید وہ ہے جو جہاد میں ہو۔ پھر دوسرا حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جو ڈوب کے مر جائے یا کسی اچانک دیوار کے نیچے آ کے مر جائے یا پیٹ کی بیماری سے مر جائے، اس کو بھی مجازن شہید کہا جاتا ہے، حقیقی شہید تو وہی ہے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ بری نظر سے بچنے کے لیے پہلے نیت تو کرو بچنے کی، جب نیت ہی نہیں ہوگی تو وظیفے کیا کریں گے؟ تو ہر نماز کے بعد 7 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، درود پاک استغفار چلتے ہوئے سب پڑھتے رہیں۔ میرے والد والدہ سے ان کے جو وہاں عمرہ کر سکتے ہیں، مسجد عائشہ سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں۔ بیوی کے لیے بھی اگر تندرست ہے تو نہیں کر سکتے ہو، اس کے لیے آپ عمرہ کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ احرام کے کپڑے اگر ہم رکھ لیں کفن میں کام آئیں کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ زندگی میں 1.25 لاکھ درود پاک پڑھ کے جمع کر دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم اشارے ثواب کے کام آئے گا، یعنی وہ جمع کر لیتے ہیں، کیا معنی ہے؟ کسی پوٹلی میں باندھ کے رکھ دیتے ہیں، پڑھتے رہو ثواب ملتا رہے گا، یہ کیا معنی ہے کہ جمع کر کے رکھ لیتے ہیں؟ یہ کوئی گندم کے دانے ہیں کہ جمع کر کے رکھ لو گے؟ لوگوں نے کھڑے ہوئے ہیں، عورت مسجد میں جنازہ پڑھ سکتی ہے، اپنے گھر میں ہو تو جنازے کے لیے آ نہیں سکتی۔ حجر اسود کا اشارہ جو ہے 7 چکروں میں ہے، موقع ملے بوسہ دو ورنہ اشارہ کرو۔ عمرے کرنے کے بعد جو بال ہیں ان کو ہم جنت البقیع میں دفن کریں۔ کیوں جناب جنت البقیع میں کیوں دفن کریں؟ جب آپ مریں گے تو وہاں دفن ہو جائیں گے، جہاں ہو وہیں دفن کر دیجیے، کیا کہ جنت البقیع میں جائے گا بال دفن کرنے کے۔ مستورات بھی تبلیغی جماعت میں جا سکتی ہیں، فلمیں دیکھ سکتی ہیں، تبلیغ نہیں کر سکتی۔ یہ عجیب مسئلہ ہے۔ بازاروں میں جا سکتی ہیں، سیر کر سکتی ہیں، ڈانس کر سکتی ہیں، اور ریس میں جا کے دوڑ سکتی ہیں، فٹ بال کھیل سکتی ہیں، ہاکی کی ٹیم بنا سکتی ہیں، تبلیغ کے لیے نہیں جا سکتی۔ یہ مسئلہ پوچھنا بڑا ضروری ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد بیٹھ کے درود شریف پڑھتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ اسی عصر سے مغرب تک ایک گھڑی ہے جس کو ساعہ مستجابہ کہتے ہیں، کہ جو دعا مانگو گے قبول ہو جائے۔ تبلیغ کے لیے نکلو گے تو واقعی درجہ زیادہ ہوگا، ثواب زیادہ ہوگا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر تبلیغ کے لیے آئے ہیں۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے ہاں خود قرآن پڑھ کے دعا کرو کہ اللہ ان کا ثواب ان کو دے، کرائے پہ نہ پڑھواؤ۔ اگر حیض کی حالت میں شوہر اپنی بیوی سے جماع کر لے، اس نے گناہ کیا، قرآن کی مخالفت کی ہے۔ یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض، توبہ کرو اور صدقہ بھی کرو۔ اور اس سے ایسی بری بیماری پیدا ہوتی ہے نا، کسی ڈاکٹر سے پوچھ لو، مرد کو بھی اور عورت کو سوزاک ہو جاتی ہے یا عطشک ہو جاتی ہے۔ مقام ابراہیم کے سامنے موقع میں رواج تو پڑھتے ہیں، پڑھ لیں، عورتیں آگے کھڑی رہیں، وہ تو ہے ایک نماز میں کھڑی نہ ہو، جیسے ہم عشاء پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی عشاء پڑھ رہی ہیں، ہم اپنی نفل پڑھ رہے ہیں وہ اپنی پڑھ رہی ہیں، تو کوئی بات نہیں۔ بیوی کے لیے بالوں کو کلر لگائیں گے، کیوں؟ بیوی کو تو تیری جوانی کا پتہ ہے، کلر لگانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ عجیب بہانے بناتے بیوی کے لیے، کیوں بیوی؟ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے لگاتے ہیں، بیوی کو تو پتہ ہے کہ حضرت کیا ہے۔ اگر عورت اپنے مرد کے اس شرمگاہ پہ بوسہ دے، بہرحال یہ شریعت کے خلاف ہے۔ ہمیں گھر بنانا ہے، ہمارے رشتے دار کاروبار کی جوا کھیلتے ہیں، اس سے ادھار تم لے سکتے، جوا وہ کھیلتے ہیں، تم تو جوا نہیں کھیل رہے ہو، تم تو ادھار لے رہے ہو۔
ایک لڑکی کافی عرصے سے رشتے کے لیے پریشان ہیں، اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، عمر بھی بڑی ہو گئی ہے۔ بہرحال سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے روز دعا کیا کریں، اور میری بیٹی آپ ایسا کریں کہ آئیڈیل نہ ڈھونڈیں، کسی نیک ادارے میں چلی جائیں، مدرسے میں، اس محتمم سے کہیں کہ کسی صحیح طالب علم سے میری شادی کر دو، ایک دن میں رشتہ ہو جائے گا۔ تم بیٹھی رہو کہ آئیڈیل ہو اور یوں ہو اور وہ ہو، پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں دوسرے عمرے کے لیے ہوٹل سے گیا، مسجد عائشہ نہیں کہ عمرہ نہیں ہوا تمہارا، یہ ہوٹل والا عمرہ میں نیا نکلا ہے۔ آفرین میں اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ حافظ محمد عباس کے لیے اللہ سب کے بچوں کو عالم بنائے۔ حیدرآباد میں تبلیغی اجتماع ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ میری والدہ کے کپڑے جہاز میں ناپاک ہوئے، کپڑے جدہ ایئرپورٹ بدل ڈالے، کوئی حاضر نہیں، بدل دیے کیا ہو گیا؟ میں نے جدہ ایئرپورٹ پر واش روم میں احرام کھول دیا تھا، کوئی بات نہیں۔ طواف کرتے وقت دھکا لگا، پتہ نکلتا ہے، دھکا لگتا ہے، دور چلو، بچوں دھکے سے۔ میری بیوی میرے ساتھ میرے حقوق ادا نہیں کرتی تو گناہ گار ہے، اور ایسی عورت پہ اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، لیکن اس کو تم مہلت دو، اگر ٹھیک نہ ہو تو ایسی عورت کے رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ بھی عورت کھانے پکانے کے لیے تو نہیں ہوتی، حقوق ادا کرنے کے لیے ہوتی۔ کھانا تو آدمی ہوٹل سے بھی کھا لیتا ہے، کپڑے آدمی دھوبی سے بھی دھلوا لیتا ہے۔ بہرحال اگر وہ ٹھیک نہ ہو طلاق دے دو۔ جدے سے باوضو ہو کر گاڑی میں احرام باندھ عمرے کی نیت سے راستے میں اونگ آ گئی، کوئی حال نہیں، طواف کے لیے وضو ضروری ہے۔ اگر گاڑی میں ٹیک لگا کے بیٹھے تھے تو وضو ٹوٹ گیا۔ طواف الوداع عمرے والے پہ ہوتا ہی نہیں، لیکن اگر طواف کیا رات کو اور پھر صبح کو چلے گئے تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہی ہوتا ہے صبح کو کرو اور جاؤ۔ عمرے والے کے لیے طواف الوداع ہے ہی نہیں واجب۔ شادی کو 22 سال ہو گئے، اولاد میں، پہلے علاج کراؤ کہ نقص میاں میں ہے یا بیوی میں ہے، پھر دعا کرو۔ ایسے نہیں، اسباب بھی ہوں اور دعا بھی ہوں۔ یعنی وہ ہے نا کہ شیخ سعدی نے فرمایا نا، گھوڑے کے اونٹ کے پاؤں بھی باندھو پھر توکل بھی کرو۔ میں شوگر کا مریض ہوں، عمرے میں احرام میں چمڑے کی جرابیں پہن سکتا ہوں، اگر مجبوری ہو تو پہن سکتے ہیں ورنہ نہیں۔ قضا نمازیں پڑھیں تو وہ بھی 1 لاکھ کا ثواب ملے گا، ادا تو ایک ہوگی۔